السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے صبح و شام کے اذکار کی اہمیت۔ اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ ہماری زندگی خوشیوں سے بھر جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم صبح و شام کی صحیح اذکار پابندی کے ساتھ صبح اور شام اس کو پڑھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اذکار کی اہمیت کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صبح و شام کے جو اذکار ہے وہ ادا کیا کرتے تھے۔ اس عظیم سبب سے ہم میں کئی اکثریت آج غفلت کا شکار ہے، کیونکہ وہ اس کے فوائد و ثمرات سے ناآشنا ہیں۔ ذیل میں انشاءاللہ اذکار کے فوائد ذکر کیے جائیں گے اور ساتھ ہی اذکار کا وقت اور اس وقت کی اہمیت کا انشاءاللہ تذکرہ بھی کیا جائے گا، تاکہ ہم سب کو اس کا شوق پیدا ہو اور اس کی اہمیت کا بھی اندازہ ہو سکے۔ اذکار کے فوائد۔ اذکار پڑھنے سے روزانہ کی تکلیفوں سے نجات کا ذریعہ ہے انشاءاللہ۔ اذکار کاموں میں آسانی کا ذریعہ بھی ہے بإذن اللہ۔ اذکار کی پابندی کرنے میں ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ ہے۔ اذکار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہزارہ نعمتوں پر شکر کا ذریعہ ہے، یعنی بہت ساری نعمتوں پر شکر کا ذریعہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں تو ہم اذکار پڑھ کر اللہ کی بہت ساری نعمتوں پر ہم شکر ادا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اذکار اللہ سے وعدہ اور عہد کی تجدید ہے، یعنی اس کا وہ رینیول ہے۔ اذکار روحانی غذا ہے۔ اذکار جس سے تھکان، بزدلی اور جو عدم سکون، یعنی جو چیز کے پاس سکون نہیں ہے وغیرہ، یہ سب دور کر دیتی ہے اذکار پڑھنے سے بإذن اللہ۔ اذکار سے یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ دنیا چند روز کی ہے اور آخرت کی زندگی ہی باقی رہنے والی ہے، اور اذکار سے توحید الوہیت کا قیام اور شرک پر کاری ضرب ہے، یعنی زبردست مار ہے شرک پر الحمدللہ۔ اور اذکار اللہ پر توکل اور معبودان باطل سے بیزاری کا بھی اعلان ہے۔ اذکار شیطان کے وسوسوں سے بچنے کا ذریعہ ہے بإذن اللہ۔ اذکار ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھنے کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ صبح و شام کے اذکار کی اہمیت کی وجوہات دیکھیں گے ہم انشاءاللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ قرآن کا حکم ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مومن سورہ نمبر 40 ورس نمبر 58 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اس کا ترجمہ ہے، اور صبح شام اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد بیان کرتے رہو۔ یعنی ہمیں چاہیے، ہم سب کو چاہیے کہ صبح شام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوب حمد و ثنا کرنا چاہیے، خوب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ ہم حدیث دیکھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صحیح مسلم کی حدیث نمبر 373 میں منشن ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ہمیشہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، ہماری زبان تر ہو جانا ذکر سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر سے۔ تاریخ میں صحابہ اور تابعین اور ائمہ کا بھی یہ اہتمام تھا۔ سبحان اللہ۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فجر کے بعد لمبا ذکر فرماتے۔ لوگوں نے کہا اتنا وقت ذکر میں نہ لگائیے تاکہ دیگر مشغولات اور کارناموں میں زیادہ وقت دیا جا سکے۔ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کیا فرمائے ہوئے پتہ ہے؟ انہوں نے کہا سارے کاموں کی طاقت کا راز یہ صبح کے اذکار ہی تو ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ماشاءاللہ، تو دیکھیے سارے کاموں کی یہ طاقت ہے اذکار، جو
الحمدللہ طاقت کا راز جو ہے، دن بھر جو ہم انرجی ہمارے اندر آ جاتی، جو اسٹرینتھ سے ہم جو دوسرے دن بھر کے جو کام کرتے، اس کی پوری یہ ایک ایک وہ ہے، ایک اسٹرینتھ بن جاتی ہے الحمدللہ اذکار پڑھنے سے. یہ صبح کے اذکار ہی تو ہے، سبحان اللہ. اور جن، جادو اور نظر بد سے بھی بچاؤ ہے اذکار پڑھنے سے. کوئی جن یا پھر جادو یا پھر نظر بد جو ہے، جو بری نظر سے ایسا تو یہ سارے چیزوں سے بچاؤ ہے. اذکار پڑھنے سے ہم اللہ کی حفاظت میں آ جاتے، اور ان سب کا کسی کا بھی افیکٹ نہیں ہوتا الحمدللہ. اور صحیح ابن 784 میں بھی مینشن ہے. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جن سے پوچھا، وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں تم سے محفوظ رکھے گی؟ اس جن نے جواب میں کہا، آیت الکرسی. اگر تم اسے صبح پڑھو گے تو شام تک ہم سے محفوظ کر دیے جاؤ گے، اور اگر شام میں پڑھو گے تو صبح تک ہم سے محفوظ کر دیے جاؤ گے. سبحان اللہ. تو دیکھیے الحمدللہ یہ اذکار ہمارے زندگی میں پابندی سے صبح شام کتنے منٹ لگتے ہیں؟ بہت بولے تو 10 منٹ 15 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتا الحمدللہ. تو اس کو ہم اپنے روٹین میں لا لیے تو انشاءاللہ اس کے بہت سارے ہم فوائد ہم حاصل کر سکتے ہیں. صبح و شام کے اذکار کا ہم وقت دیکھیں گے. ٹھیک ہے، صبح کے اذکار کا وقت فجر کی نماز کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور سورج طلوع ہونے سے پہلے تک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سورج طلوع ہونے سے پہلے تک. اور شام کے جو اذکار کا جو وقت ہے وہ عصر کی نماز کے بعد سے سورج کے غروب ہونے سے پہلے تک ہوتا ہے الحمدللہ. لیکن اگر کوئی ان اوقات میں اگر پڑھنا بھول جائے یا کوئی ایسی عارضہ پیش آ جائے تو صبح کے اذکار سورج طلوع ہونے کے بعد بھی اور شام کے اذکار بھی سورج غروب ہونے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس معاملے میں گنجائش ہے اور سختی نہیں کی گئی ہے. اگر وہ وقت بیزی ہے یا پھر بھول گئے ہم سڈن تو ایسا کچھ بھی ہو سکتا ہے، پھر کچھ بھی وجوہات ہو سکتی ہے. تو اس لیے ہم اس کے بعد بھی سورج غروب ہونے کے بعد بھی رات میں شام کے وقت یا پھر صبح سورج یعنی سورج طلوع ہونے کے بعد بھی ہم اس کا اہتمام کر سکتے ہیں. اس میں کوئی گنجائش یا پھر سختی نہیں ہے. ٹائم کی اہمیت صبح کے وقت دیکھیے. یہ جو صحیح مسلم کی روایت ہے اور کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر مہمان آ کر کہتے ہیں کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ گھر والے آرام کر رہے ہوں گے، کہیں ہم مخل نہ ہو جائے. تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا ہے کہ ابن مسعود اور اس کے گھر والے اتنے بھی غافل نہیں ہیں کہ وہ صبح کی برکتوں سے محروم ہو کر سوتے رہے. سبحان اللہ. یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 822 ہے. ٹھیک ہے، اذکار کا اصل فائدہ تبھی ہوگا جب ہم سب اس کو سمجھ کر پڑھیں گے انشاءاللہ. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اذکار کو پابندی کے ساتھ پڑھنے والا بنا دے. آمین.